وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حق أولياء الله تعالى خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. محترم حاضرین کرام، علماء و مشائخ و عظام، حضور سیدی و مرشدی آخونزادہ فقیر سیف الرحمن مبارک پیر عرسی و خراسانی رحمہ اللہ کی محبت میں اور آپ کی محبت کی طفیل آپ کی مرشد سے محبت میں یہاں جمع ہونے والے ساتھیوں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائی اور ہمیں اس مبارک مجلس کے برکات، فیوزات اور ثمرات سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، یہ مبارک مجلس اس قیوم زمان کی یاد کی مجلس ہے جو مبارک آج سے پوری 54 سال پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وہ مبارک ہستی کہ جس کی عمر مبارک تو ظاہراً 40 کے قریب تھی، لیکن اس نے ایسے ایسے افراد کو تیار کیا، ایسے ایسے ہستیوں کو تیار فرمایا کہ جس نے آگے اس عالم اسلام کے اندر ایک مکمل انقلاب برپا فرما دیا. ایک جیگتا جاگتا نمونہ. عربی کی شاعر نے کہا کہ عن المرء لا تسأل واسأل قرینہ، آدمی کے بارے میں مت دیکھو مت پوچھو، اس کے دوست کو دیکھو، ان کے جان پہچان والے رشتہ داروں کو، شاگرد و مرید کو دیکھو. اگر آج ہم نے حضرت مولانا محمد ہاشمی سمعانی رحمہ اللہ کو دیکھنا اور پہچاننا ہے تو ان کی تربیت یافتہ ہستی جناب سیدنا مبارک رحمہ اللہ کو دیکھنا ہوگا کہ جس ہستی نے آپ کی تربیت فرمائی اس کا اپنا مقام اور اپنی حیثیت پر کیا ہوگی. آپ مبارک وہ عظیم ہستی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ ہے کہ آپ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت زبان عطا فرمائی تھی جس میں علم ظاہر بھی تھا، جس کے اندر علم حال علم باطن بھی تھا، جو کمال فراست سے فائز تھے، صاحب کشف تھے، اور وہ مبارک مردم شناس تھے، لوگوں کو پہچانتے تھے. اسی لیے آپ مبارک کا معمول تھا کہ آپ مبارک کسی کو جلدی بیعت نہیں فرماتے تھے. آپ مبارک استخارے کا حکم فرماتے تھے، بار بار آنے کی تلقین فرماتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ مبارک کے خلفاء کی تعداد بھی بڑی محدود ہے. بمشکل 30 افراد تک آپ مبارک کے خلفاء پہنچتے ہیں. اور آپ مبارک کا تقویٰ، اللہ نے آپ کو فراست عطا فرمائی تھی کہ اگر کبھی آپ مبارک کچھ تناول فرماتے تھے اور کوئی مشکوک چیز، شک والی چیز آپ مبارک کے ہاتھ لگ جاتا، آپ فوراً محسوس کرتے تھے کہ یہ کھانا مشکوک ہے، اپنے ہاتھ مبارک سمیٹتے تھے، اس کھانے سے اجتناب فرماتے تھے. اللہ کریم نے آپ کو وہ باطنی نگاہ عطا فرمائی تھی کہ قبروں کی حالت، قبرستان کی حالت، اس مردے کی حالت کیا ہے. اللہ کریم نے آپ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ زمین کے اندر کی حالت بھی آپ مبارک پر آشکارا ہوتی تھی. اور آپ مبارک اس حد تک اللہ نے آپ کو فراست عطا فرمائی تھی کہ جس بندی کے بارے میں جو بات فرمائی تھی آپ مبارک نے اپنے خلفاء میں سے، اپنی مریدین میں سے جس کے بارے میں جو فرمایا بقول حضرت عارف رومی گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتی ہے ظاہراً تو عبداللہ اللہ کے بندے کی زبان ہے، حقیقت میں وہ رب کریم کے فرمان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ مبارک نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ ہو کے رہا. اور اس کا ایک مثال ہمارے سید و مرشدی مبارک رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ مبارک نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ میرا یہ محبوب خلیفہ، یہ اخندزادہ، یہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر روشنی پھیلاتا ہے، جس مقام پر جاتا ہے اس کا مثال سورج کی طرح ہے، اندھیرے کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے خلفاء کو وصیت فرمائی، آپ مبارک کے بھائی کو وصیت فرمائی کہ اخندزادہ اب اس طرح ہے جس طرح دوپہر کے وقت آسمان میں وہ سورج چمکتا ہے، اخندزادوں کو وہ مقام حاصل ہے، یہ میرا خلیفہ اعظم ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ اخندزادہ کے پاس سے آپ کو ملے گا۔ فرمایا یہ اخندزادہ قیوم ہے، اس کو میں قیومیت کی توجہ کر رہا ہوں، کیا مبارک خود قیوم زمان تھے، اللہ نے آپ کو قیمت کا مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ آپ مبارک کی توجہ میں کمال ایک کشش کی تاثیر تھی، اور آپ مبارک ہی کا یہ ایک کرامت ہے کہ آپ مبارک کے ہاں ہمارے حضرات نقشبندی کے ہاں چونکہ اخفاء زیادہ ہے، خاموشی زیادہ ہے، وہ ذکر بھی کرتے ہیں تو خفیہ کرتے ہیں، لیکن آپ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دور میں انقلاب برپا کرنا تھا، لطائف کی حیات، لطائف کی زندگی، یہ باہر کی طرف نظر آنا، لطائف کا ظہور فرمانا، اور اس کے پیچھے وہ طویل واقعہ ہے۔ باقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے دشت ارچی میں تھا اور آپ مبارک وہ تعلقان میں تھے، اس علاقے میں تھے، اور میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہوں، میرے لطیفہ جو ہے لطیفہ سر غالباً فرما رہے تھے کہ وہ باہر کی طرف حرکت کر کے باہر نکلنا شروع ہوا۔ بعد میں بہت عرصے بعد مرشد کریم سے ملاقات ہوتی ہے، باتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جناب مولانا صاحب نے فرمایا کہ اخندزادہ صاحب میں اس دن بیٹھا ہوا تھا، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کو میں یاد کر رہا تھا، اور میرے لطیفے نے حرکت شروع کی، لطیفہ میرا جو ہے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوا۔ مبارک سے فرماتے میں عرض کی حضرت اس وقت تو میرا بھی یہ حالت تھا، مجھ پر آپ کی محبت کا غلبہ تھا، قرآن کا تلاوت کر رہا تھا، اور اسی وقت جو وقت آپ بتا رہے ہیں، جو دن آپ بتا رہے ہیں، میرے لطیفے نے بھی باہر کی طرف حرکت شروع کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر احسان اور کرم ہوا ہے، فلہٰذا اس کو مت چھپاؤ، یا اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہم نے کوشش کیا کہ لطائف کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو لوگوں کو ظاہر کرنا ہے تو اس کو ظاہر ہونے دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ حالت آپ فرماتے تھے، وہ جلال آباد شہر میں بہت بڑا ولی اللہ طریقہ قادر شریفہ کا حضرت اڈے صاحب مبارک، نجم الدین صاحب مبارک، فرماتے اگر اس کے پاس یہ حالت ہوتی، اس کے لطائف باہر کو نکل آتے تو سارا ملک اس کی طرف امڑ آتا، اس کی طرف آ جاتا کہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہے کہ جس کے لطائف باہر کی طرف نکل آتے ہیں، اس کی حیات نظر آتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ہے، لوگ اس چیز سے غافل ہے، اور ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، اسی لیے لوگ اس چیز سے غافل ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ وللہ الحمد، وہ مبارک رحمہ اللہ نے اس نعمت کو پھر آگے کہاں کہاں نہیں پہنچایا۔ آج الحمدللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، خطے میں جاؤ، عرب ہو عجم ہو، مشرق و مغرب، الحمدللہ جہاں بھی سیفی نظر آئے گا اور سچا سیفی ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا، اس کے لطائف اللہ کی یاد سے ذاکر ہوں گے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے لطائف اللہ کی یاد سے ذاکر ہوں گے، اور اس کا عمل اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا صاحب نے یہ نعمتیں اور یہ احسانات ہم سب پر فرمائے ہیں۔ آپ مبارک نے شریعت کی کمال پابندی فرمائی، آپ کے خلفاء اگرچہ محدود تھے لیکن سب صاحبان علم تھے، صاحبان عرفان تھے، اور صاحبان حال تھے، وہ علماء تھے، اہل حال اور اہل کمال تھے۔ مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آپ مبارک کو اللہ نے یہ سرعت عطا فرمائی تھی کہ کبھی ہمارے دل میں کوئی خیال آتا تھا تو جناب مولانا صاحب مبارک کو گویا آگاہی ہو جاتی تھی کہ میرے اس مرید کے، اس خلیفہ کے دل میں کون سا خیال آیا، آپ مبارک اسی موضوع پر لب کشائی فرمایا کرتے تھے۔ مکتوبات شریف سے آپ کے کمال تعلق تھی، مکتوبات کے شارح تھے آپ مبارک، مثنوی شریف کے ساتھ جو بڑی تعلق تھی اس کے آپ مبارک شارح تھے، اس کے درس فرمایا کرتے تھے، اور آپ مبارک کی زبان میں وہ سوز و گداز تھا کہ جب آپ مبارک ابھی طریقت کے میدان میں وارد نہیں تھے اس وقت بھی آپ کا تعلق مثنوی شریف کے ساتھ تھا،
آپ مثنوی کے اشعار پڑھا کرتے تھے. آپ مبارک وہ بھیڑ بکریا وہ کام اس علاقے کا تھا، اس کو ساتھ میں جا کر پہاڑوں میں اور اس طرح ریگستانی علاقوں کی طرف جا کر اشعار پڑھا کرتے تھے. تو علاقے کے بچے اکٹھے ہوتے تھے کہ آؤ یہاں ایک شخص ہے وہ گانا گاتے ہیں. وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مثنوی شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ولی کا کلام ہے. وہ بڑی خوبصورت آواز میں وہ کچھ گاتے ہیں، آؤ اس کے گانا سننے کے لیے جاتے ہیں. آپ مبارک صاحب حال تھے، اہل اللہ کے مزارات پر جانا، اور اللہ نے آپ کو جناب شاہ رسول تقیم اللہ مبارک کی صحبت عطا فرمائی کہ جو خود صاحب امامت تھے، امامت کے مقام پر فائز تھے، اور ان کی توجہات سے آپ مبارک قیومیت کے مقام پر پہنچے. اور پھر آپ مبارک کی توجہات کی برکت سے جناب مبارک رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مجددیت کے مقام عطا فرمائی. یا مبارک کو اللہ نے تجدید کا وہ عظیم منصب عطا فرمایا. جو شرائط ہیں مجدد ہونے کا اللہ نے جناب سیدنا مبارک رحمہ اللہ کو وہ تمام کے تمام عطا فرمائے تھے. وہ علم بھی تھا، ورع و تقویٰ بھی تھا، خشیت بھی تھی، حب فی اللہ بغض فی اللہ بھی آپ مبارک کے اندر موجود تھی. آپ مبارک کی توجہ میں تاثیر، زبان میں تاثیر، آپ مبارک کے عمل شریعت کے مطابق. جس طرح وہ حدیث مبارک فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں اللہ کے اولیاء کم ہوں گے، اولیاء اللہ کم ہوں گے، لیکن وہ اکمل ہوں گے، مکمل ہوں گے. اور اس کا مثال ہم سب کا سردار امام خراسانی مبارک رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ مبارک نے اس فساد کے دور میں، اس فتنے کے دور میں الحمدللہ صرف اس علاقے میں نہیں، یہاں پنجاب کے ماحول، یہ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سخت علاقوں میں، ان پہاڑ پتھر کے لوگوں میں آپ مبارک نے شریعت کی، حضور کی محبت کی، اللہ کے ذکر کے محافل کو سجایا، لوگوں کو آراستہ کیا، شریعت کے راستے پر لگا لیا. آج للہ الحمد آپ مبارک کی تعلیمات کا ثمرہ ہے. ہر مقام، ہر مقام پر الحمدللہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہے. یہ خوبصورت لباس، یہ خوبصورت دستاریں، یہ سلسلہ عالیہ سیفیہ جس کے پیچھے ایک عظیم محنت شامل ہے، مبارک رحمہ اللہ کی کوشش شامل ہے، آپ کی جد و جہد شامل ہے. آپ نے ہمیں نظریہ دیا، آپ نے ہمیں فکر دیا، اللہ کی محبت کا درس دیا، حضور کے ساتھ تعلق کا درس دیا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ آپ مبارک کی ان تعلیمات کو اپنے ساتھ رکھے، ان پر عمل کرے. آپ مبارک کی محبت ہمارے قلب میں بھی رہے اور ہمارے فکر میں بھی آپ مبارک کی تعلیمات کا اثر رہے. آپ مبارک نے ہمیں جو شریعت کا درس دیا، جو دین کا درس دیا، جو حضور کی سنت کے ساتھ محبت کا درس دیا، اسی میں کامیابی ہے. آپ مبارک کثرت کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے کہ جو فساد کے وقت ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سنتوں کے بہارے آپ مبارک کا ثمرہ ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں استقامت نصیب فرمائی، آپ مبارک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آپ مبارک کے محبین، خلفاء، آپ مبارک کے صاحبزادگان، آپ مبارک کے مربع تربیت یافتگان، سب سے اللہ ہمیں عقیدت، محبت، آپس میں الفت نصیب فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.